الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج جھوٹ ہماری زندگی میں اس طرح سرایت کر چکا ہے جس طرح کہ خون رگوں کے اندر دوڑتا ہے۔ کبھی ہم جھوٹ بولتے ہیں مزاح کے اندر، مذاق کی خاطر لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ کبھی ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنے دنیاوی اغراض اور فوائد حاصل کرنے کے لیے۔ کبھی ہم جھوٹ بولتے ہیں دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی جتانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے۔ تمام قسمیں جھوٹ کی اللہ رب العزت نے حرام قرار دی ہیں۔ اس کو اللہ رب العزت نے کبیرہ گناہ لکھا ہے اور اس جھوٹ کے بولنے پر بڑی سخت سزا سنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے سیر کروائی عالم برزخ کی، ان کی تمام حالات، مختلف گناہوں پر جو سزائیں ملنے والی ہیں اس کے بارے میں بتلایا اور دکھلایا۔ تو ایک آدمی کے بارے میں دیکھا، وہ آدمی ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور فرشتہ اس کے منہ کو لے کر دونوں طرف سے چیر رہا ہے اور اس کی تکلیف سے بلبلا رہا ہے۔ پھر وہ زخم، وہ اس کا منہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کا منہ چیر دیا جاتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو جھوٹ بولتا تھا، اس جھوٹ بولنے کی سزا اس کو یہ مل رہی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولے، سچ ہی میں نجات ہے اور جھوٹ کے اندر پکڑ ہے، ناکامی ہے، خسارہ ہے۔ جو آدمی یہ چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو سچ سے معطر کرے، اپنی زبان سے ہمیشہ سچ ہی نکالے، جھوٹ کبھی نہ نکالے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے محبت کرنے کی 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو آدمی کہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، نمبر 1، جب بات کرے تو سچ بولے۔ نمبر 2، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ امانت کو پورا ادا کر دے۔ نمبر 3، اپنے پڑوس کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ جس آدمی میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ اگر یہ باتیں نہیں تو وہ زبان سے تو دعویٰ کر رہا لیکن اپنے دعوے کے اندر وہ جھوٹا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنی زبان کے سچ ہونے پر ضمانت دے لے، یعنی اپنے مزاح سے بھی اپنی زبان سے جھوٹ کو نہ نکالے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت میں گھر لے کر دینے کا ضامن ہوں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی انسان کو نیکی کا راستہ دکھلاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جب آدمی مسلسل سچ بولتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا شمار سچے لوگوں میں ہو جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جب آدمی مسلسل برائی کرتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ جھوٹا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صرف اپنی زبان کو سچ بولنے پر لانا یا زبان سے جھوٹ نکالنا، یہ کتنی بڑی اچھی صفت ہے یا بری صفت ہے
جس کے پیچھے انسان کی دونوں جہانوں کی کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں۔ سچ بولنے پر اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا آخرت میں اچھائی اور بھلائی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسے نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ سچ بولنا یہ نیک اعمال کی چابی ہے، اور جھوٹ بولنا یہ برے اعمال کی چابی اور نیک اعمال کا تالا ہے۔ سچ بولنے والے کو اللہ رب العزت ہر گمراہی سے بچاتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والا ہر گمراہی کے گھڑے میں جا گرتا ہے۔ اس لیے ایمان والا مسلمان یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے کی ہمیشہ زبان سچ بولتی ہے، جبکہ منافق جھوٹ بولتا ہے۔ منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ منافق کے پاس جب امانت رکھوائی جائے تو وہ اس امانت میں بددیانتی کرتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ساتھ ملتی ہے، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھے، اگرچہ وہ دوسرے اعمال بھی کرے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں، مسلمان کی شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ آج ہم نے دینداری، نماز، روزے کو، حج، زکوٰۃ کو، باقی چیزوں کو سمجھ لیا ہے، لیکن سچ کیا ہے؟ یہ معاملات اتنا سنگین ہے کہ آپ بازار میں جائیں، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائیں اور سچ کے ذریعے اپنی تجارت کریں، سچ کے ذریعے مال کمائیں۔ یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمان ہر کام کر سکتا ہے، اس سے ہر گناہ ہو سکتا ہے، یہ بزدل ہو سکتا ہے، یہ جہاد میں پیچھے رہ سکتا ہے، یہ اور کاموں میں سستی کر سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا۔ آج ہمارا پورا معاشرہ جھوٹ کی لپیٹ میں ہے۔ آج پورے معاشرے کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ ہے، لیکن اس جھوٹ سے نکلنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ جھوٹ بولنے والا اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے فرشتے اس انسان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی سمیل کی وجہ سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ تو کرامن کاتبین ہیں، اور ایسے ہی موت کے فرشتے ہیں، باقی فرشتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ تو اس کے ساتھ رہیں گے، لیکن انہیں ناگواری ضرور ہوتی ہے، پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ باقی جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ اس کی جھوٹ بولنے کی سمیل کی وجہ سے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ہم اپنی زبانوں کا جائزہ لیں، ہم اپنی زبانوں پر پہرہ لگائیں، گارڈ بٹھائیں، بولنے سے پہلے سوچیں کہ ہماری زبان سے کہیں جھوٹ تو نہیں نکل رہا، کہیں ہم جھوٹ بول کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ تو نہیں ہو رہے۔ ہم سوچیں، کیونکہ سچ ہی میں نجات ہے اور جھوٹ میں خسارہ ہی خسارہ ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور یہ آج بہت بڑا کسی بھی انسان کے لیے مجاہدہ ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے چیلنج ہے کہ وہ اپنی زبان کو سچ پر قائم رکھے۔ اگرچہ دنیا کے اعتبار سے اس کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، وہ برداشت کر لے، لیکن جھوٹ کو نہ بولے، ہمیشہ سچ کو اپنائے۔ کسی بھی چیز کے اندر اگر وہ برکت چاہتا ہے تو اپنی زبان کو سچ سے معطر کر لے گا تو اللہ رب العزت اسے دنیا آخرت میں کامیاب فرمائیں گے۔ اور یہ سچ بولنا 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، بلکہ موت تک کے لیے سبق ہے۔ اور سچ بولنے سے معاشرے کے اندر امن و امان اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔ سچ بولنے سے ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا ہے۔ سچ بولنے سے اللہ رب العزت اس کی آخرت اچھی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔